بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 8 کے تیسرے لیسن کی طرف بڑھیں گے۔ سبق کا عنوان سیانہ بادشاہ، مصنف ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ۔ آج ہم انشاءاللہ مشقی سوالات حل کریں گے، خالی جگہیں پر کریں گے، کالم ملائیں گے اور لفظی اشاروں کی مدد سے کہانی مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ایک ڈاکومنٹری بھی اس کہانی سے متعلق چلائی جائے۔ اس سبق سے جو ہم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ملاحظہ کر لیجئے، مشقی سوالات حل کر سکیں، پڑھے ہوئے سبق کی روشنی میں مناسب الفاظ سے خالی جگہیں پر کر سکیں، درست طور پر کالم ملا کر دی گئی معلومات کی جانچ ہو جائے، یہ بھی ہمارا ایک مقصد ہے، اور لفظی اشاروں کی مدد سے کہانی مکمل کر سکیں، یہ ہمارے حاصلات تعلم ہیں۔ سبق کا پہلا حصہ ہے مشقی سوالات کا حل۔ یہاں ہم سوال دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے سوال نمبر 1 ہے آپ کی مشق کا، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ تو اس میں الف ب ج کے عنوان سے سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ساہوکار نے اپنے بیٹوں میں ملکیت کس طرح تقسیم کی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ساہوکار نے اس خوف سے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے جائیداد کے تنازع پر آپس میں لڑنے جھگڑنے نہ لگیں، سو اس نے 4 دیگیں منگوائیں، اپنی ملکیت کے حصے کیے، پھر چاروں دیگیں الگ الگ اپنی چارپائیوں کے نیچے گاڑ دیں، اور بیٹوں سے کہا، تم سب میرے لیے برابر ہو، میں نے کسی کے حصے میں کوئی کمی نہیں کی، اب میرے سامنے ہی تم لوگ اپنے اپنے حصے مقرر کر لو، میرے مرنے کے بعد اسے کھود کر نکال لینا۔ لڑکوں نے اپنے اپنے حصے مقرر کر لیے اور یوں ملکیت کی تقسیم عمل میں آئی۔ سوال نمبر 2 ہے، ساہوکار کے 2 بیٹے کس بات پر سخت ناراض ہوئے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ساہوکار کے 2 بیٹے اس بات پر سخت ناراض ہوئے کہ ان کے منتخب پایوں کے نیچے مٹھی بھر مٹی اور سوکھی ہڈیاں نکلی، جبکہ تیسرے کے حصے میں ہیرے جواہرات اور چوتھے کے حصے میں سونا نکلا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان ہڈیوں اور مٹی کا کیا کریں گے؟ ہم بھی اصل ملکیت میں سے حصہ ضرور لیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، چاروں بھائی کس کے پاس فیصلے کے لیے گئے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ چاروں بھائی کو کسی عقل مند آدمی کی تلاش تھی جو ان کے اس جھگڑے کا کوئی مناسب حل پیش کر سکے۔ پہلے تو 4 معتبر لوگوں نے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ نہ ہو سکا تو وہ لوگ ملک کے بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ چوتھا سوال ہے، بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بادشاہ نے لڑکوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے بالکل درست فیصلہ کیا ہے، جس کے حصے میں جواہرات آئے ہیں وہ جواہرات لے لے، جس کے حصے میں سونا آیا ہے وہ سونا لے لے، جس کے حصے میں مٹی آئی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے، اور جس کے حصے میں ہڈیاں آئی ہیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے۔ آخری سوال ہے، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بزرگوں کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اگر بظاہر اس میں کسی قسم کا ابہام نظر آئے تو بجائے لڑنے جھگڑنے کے کسی عقل مند آدمی اور خیرخواہ انسان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ملک کے بادشاہ کو چاہیے کہ کسی بھی معاملے کو حل کرتے ہوئے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے۔ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہیں مناسب الفاظ کے ساتھ پر کیجیے۔ یہاں اچھوتی قسم کی خالی جگہ ہیں کہ 4 آپشن دیے ہوئے ہیں اور درست آپشن کو خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ وہ پہلا ہے، ایک ساہوکار کے ڈیش بیٹے تھے، 4 آپشن دیے ہیں، 3، 4، 5 یا 6۔ تو ایک ساہوکار کے 4 بیٹے تھے۔ دوسرا ہے، 4 دیگیں ڈیش پایوں کے نیچے دفن ہیں، 4 آپشن دیے ہیں، پلنگ کے، چارپائی کے، کرسی کے، میز کے۔ تو 4 دیگیں چارپائی کے پایوں کے نیچے دفن ہیں۔ تیسرا ہے، ہر ایک نے ڈیش کر کے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا، ہر ایک نے قرآن اندازی کر کے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا۔ دیگر آپشن اتحاد، جھگڑا یا یکجہتی۔ چوتھا اور آخری ہے،
ایک میں صرف مٹھی بھر ڈیش پڑی ہے، چار ہیں ریت، دال، مٹی یا گندم۔ تو صحیح ہے، ایک میں صرف مٹھی بھر مٹی پڑی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملائیے۔ تو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے کالم میں ہے ساہوکار نے اپنی ملکیت۔ آگے آپ کے سامنے 5 کالم دیے گئے ہیں، ان پانچوں میں سے کون سا مناسب کالم ہے؟ پانچوں کالم میں پڑھے دیتا ہوں۔ پہلے کالم میں لکھا ہے سونے سے بھری تھی، دوسرے میں ہے باپ کی زمین سنبھالے، تیسرا پیار محبت سے رہنے لگے، چوپایوں کا مالک ہے، اور آخری ہے بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اسینڈنگ آرڈر میں یہ کالم موجود ہیں، اور یہ جو ساہوکار نے اپنی ملکیت بیٹوں میں تقسیم کر دی، دوسری دیگ سونے سے بھری ہے، جسے مٹی کی دیگ ملی وہ باپ کی زمین سنبھالے، چاروں بھائی آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے، جسے ہڈیاں ملی وہ چوپائے مال کا مالک ہے۔ یہ کالم کا حل۔ آگے اشاروں کی مدد سے کہانی مکمل کیجیے۔ یہاں اشارے پڑھے دیتا ہوں میں۔ سبکتگین، غلام، شکار، ہرن کا بچہ، پیچھے دیکھنا، ہرنی، رحم، چھوڑنا، خواب، بزرگ، سلطنت، موت، انتخاب، تخت۔ اب یہ 14 اشارے دیے گئے ہیں، ان اشاروں کی مدد سے ایک کہانی مرتب کرنی ہے، اور یقیناً آپ نے اس میں کوشش بھی کی ہوگی۔ وہ کہانی مرتب کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں سبکتگین نامی شخص، جو پہلے افغانستان کے بادشاہ الپتگین کا غلام تھا، بعد میں غزنی کا بادشاہ بنا۔ غلامی کی حالت میں ایک مرتبہ وہ شکار کے لیے ایک جنگل میں گیا۔ اس نے ایک زندہ ہرن کا بچہ پکڑ لیا۔ واپس آ رہا تھا کہ اس نے پیچھے دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک ہرنی پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کی ماں ہے۔ اسے رحم آ گیا اور اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ ہرنی اپنے بچے کو پا کر بہت خوش ہوئی اور شکاری کی طرف تشکر بھرے انداز میں دیکھنے لگی۔ سبکتگین بغیر شکار کے واپس چلا گیا۔ رات کو اسے خواب میں ایک بزرگ کی زیارت ہوئی، جنہوں نے اسے ایک عظیم سلطنت کی خوشخبری دی۔ تاریخ شاہد ہے کہ الپتگین نے اپنی بیٹی کی اس سے شادی کی اور اپنے جانشین کے طور پر سبکتگین کا انتخاب کیا۔ یوں بے زبان پر رحم کے نتیجے میں خواب کی بشارت بادشاہت کے تخت کی صورت میں تعبیر بن کر سامنے آئی۔ ان تمام اشاروں کو بحمداللہ اس کہانی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہاں ایک ڈاکومنٹری چلائی جا رہی ہے، ذرا اس کو ملاحظہ کر لیجیے۔ عبد الباسط
اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا بحمد اللہ تعالی۔ اپنا ہوم ورک ملاحظہ کر لیجئے، مشقی سوالات حل کر کے اپنی کاپیوں میں لکھیے، کہانی جو لفظی اشاروں کی مدد سے لکھی گئی اسے اپنی کاپیوں میں اتار لیجئے، خالی جگہیں مناسب الفاظ کے ساتھ پر کیجئے۔ یہ مشق بھی آپ کو کروا دی گئی، کالم ملائیے، یہ مشق بھی آپ کو کروا دی گئی ہے، آپ اسے اپنی کاپیوں میں اتار لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔